السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کی ریئل پاکستانی موٹیویشنل اسپیکر ہے، ریلیجیس اسکالر ہے اور بڑی بیلنس پرسنالٹی ہے، کیونکہ یہ خود بھی عبایا ڈیزائنر ہے اور ہم سب یہی کہتے ہیں کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ماشاءاللہ سے خود بھی صاحبزادی ہیں، بڑے ہمارے جو علامہ ہیں، علامہ سید قمر عباس صاحب کی۔ اور جب میں بات کرتی ہوں ماہ رمضان کی، ماشاءاللہ سے مدر بھی ہیں، وائف بھی ہیں، بیٹی بھی ہیں، تو آپ سوچیں کچن کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں، عبادات کی ہوں، مذہب کی ہوں، تو ان سب کو بڑے اچھے سے لے کے چل رہی ہیں۔ اور آج ہم اپنے شو میں اس حوالے سے بات بھی کریں گے، تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سیدہ نرجس فاطمہ صاحبہ۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ملاقات بھی کریں گے۔ جی ناظرین، آج کی ہماری مہمان سیدہ نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم نرجس صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ ماہ رمضان ہے اور آپ ماشاءاللہ مدر بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں دنیا کا ہر وہ کام ہے جو ایک خاتون کو کرنا چاہیے، آپ ماشاءاللہ وہ کر رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی ماہ رمضان ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، کس طرح سے آپ کے روزے گزر رہے ہیں، کس طرح سے آپ کا رمضان گزر رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ماہ رمضان رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جو ہے وہ ذمہ داریاں ڈبل بھی ہو جاتی ہیں، تو ماشاءاللہ سے بس پروردگار کی توفیق ہے، وہ ہمت دیتا ہے تو تمام معاملات لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، سحری افطاری کا انتظام بھی ہے، بچی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور پھر ساتھ میں جو ایک دین کا فریضہ ہے وہ بھی لے کے چلنا ہے کہ پروگرامز وغیرہ میں بھی رمضان ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہیں، لائیو بھی چل رہی ہیں، ریکارڈڈ بھی چل رہی ہیں، تو ان کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، تو بس اسی میں مصروفیات پورا دن ایسے ہی نکل جاتا ہے۔ پھر ساتھ میں عبادات ہیں، ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، ہم جب رمضان کی بات کرتے ہیں، یہ ہماری عبادات مانتے ہیں، عبادات ہر چیز کا ایک ہوتا ہے، لیکن ایک سیکھنے کا بھی عمل ہوتا ہے، تو کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم پھر گناہوں میں جاتے ہیں، دنیا میں گم ہو جاتے ہیں، لیکن ایسی کیا کمٹمنٹ کر سکتے ہیں اپنے رب سے؟ اب کیونکہ شیطان تو ہے نہیں ہمارے ساتھ تو اپنے ساتھ کیسے معاملات کو کچھ بہتری لا سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے بہت بہترین سوال کیا، اور سیکھنے کا عمل تو دیکھیں ساری زندگی جاری رہتا ہے، بے شک ایسا ہر کوئی جو ہے وہ ہر لمحہ سیکھ رہا ہے، اور کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے مکمل سیکھ لیا ہے۔ تو ماہ رمضان کا مہینہ، اس کو ایام اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور تمام مہینوں سے افضل مہینہ ہے کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک میں قرآن کریم فرقان حمید جیسی کتاب نازل کی ہے، جو راہ مستقیم، راہ نجات ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہ مہینوں میں تو آپ چھوٹی سے چھوٹی نیکیاں جس کو ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑی بن جاتی ہیں، اور اس کا دگنا ثواب پروردگار ہمیں دیتا ہے۔ تو اس مہینے میں جیسا کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تمہاری پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ مہینہ میں سمجھتی ہوں ہماری تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہی اس لیے کہ اس مہینے میں ہماری تربیت ہو جائے، تاکہ ہم پورا سال جو ہے پھر اسی تربیت کے حساب سے عمل کرتے جائیں۔ اور اس مہینے میں بے شک پروردگار کی رحمتیں بھی نازل ہو رہی ہیں، برکتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، اور اس نے ہدایت کے لیے راستہ دے دیا ہے، قرآن جیسی نعمت عطا کر دی، کتاب عطا کر دی، رحمت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں، شیطان کو جکر دیا جاتا ہے۔ بس پروردگار چاہتا ہے میرے بندے میرے نزدیک ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میرا قرب حاصل کر لو، میری رضا حاصل کر لو۔ تو یہ مہینہ میں سمجھتی ہوں بہت ہی بہترین مہینہ ہے کہ اس میں آپ اپنے رب کے نزدیک ہو جائیں، اس میں آپ اپنے پروردگار کی رضا حاصل کر لیں، اس کا قرب حاصل کر لیں، اور اس کی محبت حاصل کر کے جو ہے وہ دنیا بھی کما لیں اور آخرت بھی کما لیں۔ اور سب سے بہترین مہینہ یہ ہے کہ عبادات کے ذریعے، جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ہم اپنے آپ کے اندر کیا تبدیلی لا سکتے ہیں اور کیا سیکھ سکتے ہیں اس مہینے میں، تو پروردگار عالم نے جیسے واضح فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری کا ہے۔ یعنی روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بھوک اور پیاس سے اپنے آپ کو روک لیں، روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک اور پاکیزہ کر لیں، اپنی سوچ و فکر کو پاک اور طاہر کر لیں، اپنے کردار، اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، پھر پاک اور پاکیزہ ہو کے اس رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اس کے سامنے جائیں۔ اور روزہ آپ کو بدلنے کا، تبدیل کرنے کا نام ہے۔ یعنی روزے میں اگر آپ نے صبر بھی سیکھنا ہے، روزے میں آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے، روزے میں آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، یعنی برائی سے اور گناہوں سے آپ کی ڈھال ہے، یعنی آپ کو بچاتا ہے، حرام اور حلال کی تمیز کرواتا ہے، یعنی آپ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ پریکٹس کر سکتے ہیں تاکہ سارا سال آپ جو بھی چیزیں چھوٹی موٹی گناہ، برائیاں،
हर किसी इंसान में हो जाती है, इंसान खताकार है, गुनाहगार है, लेकिन इस महीने में इंसान प्रैक्टिस करता है तो सारा साल जो है वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता है। इस महीने में आप अपना इखलाक दुरुस्त कर सकते हैं, आप अपने अंदर सब्र ला सकते हैं, आप अपने अंदर जो है गुनाहों से अपने आप को बचा सकते हैं। छोटी छोटी सी नेकियां करके आप 10 गुना ज्यादा सवाब कमा सकते हैं, अपने रब के नजदीक हो सकते हैं, अपने इखलाक को बेहतर कर सकते हैं, अपने किरदार को, अपनी गुफ्तार को, अपनी सोचो फिक्र को, और सबसे बड़ी बात इस इबादत करके आप अपने रब की रजा हासिल कर सकते हैं, उसके नजदीक हो सकते हैं। क्या बात है। अच्छा, क्योंकि डेफिनेटली मैं थोड़ी सी कीन ऑब्जर्वर भी हूँ, मैं चीज़ों में सोचती भी हूँ, मैं डेफिनेटली इंसान कहते हैं जिंदा तभी है जब सोचता है। अभी जब मैं थी वहाँ पे मक्का शरीफ में थी, वो ज़ियारतें थी, और वो हज के हवाले से आपको पता है वो जो हज करने के लिए जाते हैं, वो जो मकामात हैं वहाँ जाते हैं लोग, तो उन्होंने वो जो जगह मुझे दिखाई, जो उन्होंने कहा कि बड़ी खूबसूरत जगह है, तो मैंने कहा क्यों, तो कहते हैं ये वो जगह है जहाँ पे कोई बादशाह हो, कोई फकीर हो, सबने एक ही जगह सोना है। तो मेरे ज़हन में एक थॉट आई कि मतलब माह रमजान में भी आप रोजे तो सबको रखने, चाहे वो बादशाह है, फकीर है, अमीर है, गरीब। बिल्कुल। एक तो चीज मुझे आप ये बताएं कि इस पे रोशनी डालिएगा कि माह रमजान में अल्लाह ताला सबको कह देता है बराबर है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी, हम सब फील भी करते हैं, दरवाजे खुल जाते हैं गरीबों के लिए, उनके लिए, मस्कीनों के लिए, जिसको अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा नवाजा है। और ये भी एक प्लीज क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आमतौर पे कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है कि हम ज़कात जो है रमजान में ही देते हैं, लेकिन कोई बाउंड नहीं है कि हम स्पेसिफिक रमजान में ही दें, क्योंकि जिस आपकी ज़कात जिस हवाले से बनती होगी कैलकुलेशन उसी हवाले से दी जा सकती है। तो इस पे आप प्लीज दोनों चीजों पे आप रोशनी डालिएगा, एक तो ये कि सब बराबर है, दूसरा मस्कीनों और गरीबों के हवाले से। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ है, बहुत आपका सवाल भी बहुत बेहतरीन है कि परवरदिगार आलम ने देखिए ना सारी इंसानियत को जो है ना, ये तो फ़र्क हम इंसान करते हैं, उसकी बारगाह में कोई फ़र्क नहीं है। उसकी बारगाह में ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना अदना है, ना आला है, ना काला है, ना गोरा है, ना गरीब है, ना अमीर है। ये सब तो हमने एक बना लिया ना, इंसान का है, उसकी बारगाह में सब इंसान है। जैसा कि आप देखें कि जब हम, जैसा आपने जिक्र भी किया कि जब हम हज पे जाते हैं, उम्रे पे जाते हैं, तो आप देखिए कि वहाँ सब बराबर है। खाने काबा के इर्द गिर्द भी जब तवाफ कर रहे होते हैं, आप देखिए कोई अमीरों के लिए अलग उन्होंने नहीं बनाया हुआ, गरीबों के लिए नहीं, सब बराबर है, क्योंकि वो अल्लाह का घर है, वो अल्लाह का दर है। और ये महीना तो परवरदिगार ने, आप देखिए कि बहुत ही प्यारी बात है कि जिस भूख से इंसान घबराता है, जिस भूख और प्यास से इंसान डरता है, जिस भूख और प्यास की खातिर हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, और जिस भूख और प्यास की खातिर इंसान कमाता भी है, कभी गलत रास्तों पे भी चला जाता है, कभी सही रास्ते भी होते हैं, उस भूख और प्यास का खौफ इंसान को इतना होता है, लेकिन उसी भूख और प्यास को इबादत बना दिया परवरदिगार आलम ने कि रोज़े की शक्ल में, कि हर इंसान अब भूखा प्यासा रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि परवरदिगार ने रोज़े फ़र्ज़ कर दिए हैं। तो ये परवरदिगार आलम ने रोज़ा क्यों फ़र्ज़ किया कि एक तरीके से हमें उन लोगों का एहसास हो सके कि जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास नहीं है ये चीज़ें मैसर, या जो भूख और प्यास का शिकार हैं। तुम भी भूखे प्यासे रहो ताकि तुम्हें एहसास हो उन लोगों का कि जिनके पास ये नेमतें मैसर नहीं हैं। और जैसे ज़कात है, सदक़ात है, खुम्स है, खैरात है, अल्लाह की राह में आप जो भी दें परवरदिगार, लेकिन खालिसन नियत के साथ, आपकी नियत में खुलूस हो कि मैं अपने रब की रज़ा हासिल करने के लिए दे रहा हूँ, अपने रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, और उसकी मखलूक की मदद कर रहा हूँ। परवरदिगार कुरान में कह रहा है ना कि कौन है जो मुझे कर्ज़ हसना दे, यानी जो कुछ तुम किसी के साथ नेकी करते हो खुलूस नियत के साथ, वो मुझ पर कर्ज है, मैं तुम्हें दूंगा, उसका दुगना दूंगा, उसका डबल वापस करूंगा। ये महीना, ये रोज़े हमें वो भी एहसास दिलाते हैं कि हम अपने से नीचे लोगों के काम आ सके, उनकी मदद कर सके और उन लोगों का एहसास कर सके। और ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ रमज़ान में ही करें, ये पूरा साल आप हर रोज़ ही अमल कर सकते हैं। छोटी सी नेकी, आप घर से बाहर निकल रहे, कोई प्यासा है उसको पानी पिला दें, कोई भूखा है उसको खाना खिला दें, कोई परेशान है उसकी, यानी आप छोटी, मतलब अल्लाह की नज़र में कोई भी नेकी छोटी और बड़ी नहीं है। अगर आप खुलूस नियत से किसी को एक गिलास पानी भी पिला रहे हैं ना, ये सोच के कि ये अल्लाह का बंदा है, इस वक्त प्यासा है और मैं इसको पानी पिला दूं, तो यकीन करें परवरदिगार की बारगाह में आपकी ये छोटा अमल भी बहुत बड़ी नेकी है और इसका अजर सवाब भी उतना ही है। तो कोई रमज़ान की कैद नहीं है, कोई महीनों की कैद नहीं है, पूरा साल आप ये अमल करते रहें और लोगों की मदद करते रहें, उनके काम आते रहें, परवरदिगार आपकी मदद करेगा, आपके मामलात को हल करेगा, दुनिया में भी आपको उसका अजर देगा और आखिरत में भी आपको। अच्छा, जिस तरह से मैं इसलिए भी जिक्र करी थी कि जिस तरह माह रमज़ान की बात होती है, इबादत में जिस तरह से इजाफा होता है, इसी तरह से उम्रे की तरफ भी लोगों का रुझान हो जाता है। वो डेफिनेटली आगे तो जाके लोग एहतिकाफ भी रखते हैं।
تو جس طرح سے مجھے سب لوگ کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو ماشاء اللہ ماہ رمضان میں آپ وہاں پر ہیں، آپ عمرہ کر رہی ہیں، یہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. میرے ذہن میں تھاٹ آئی، تو میں نے کہا کہ یہ عمرہ تو ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ماہ رمضان میں وہ آپ کو ایسی ترسی نگاہوں سے دیکھتے. اچھا آپ مکہ میں ہیں، مکہ شریف میں، مدینہ شریف میں، تو لوگوں کی وہ میں نے فیل کیا ایکچولی کہ مطلب یو آر سو مچ بلیسڈ، آپ کس جگہ پہ ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ بالکل مہینہ ایسا ہے، رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے، اور اس مہینے میں پروردگار کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں اتنی نازل ہوتی ہیں. قرآن کریم اس مہینے میں نازل ہوا، اور اس مہینے کو پروردگار نے ایام اللہ کہا ہے، یعنی اللہ کے ایام ہے، اور اللہ آپ کو دعوت دے رہا ہے، اپنی طرف بلا رہا ہے. تو اللہ کی دعوت ہے. اور جب ہم عام دنوں میں رمضان کا اپنے ملک میں، اپنے وطن میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، رمضان کا ایک روحانی کیفیت سی ہوتی ہے نا. اس وقت آپ کے اندر جو ہے نا وہ اپنے اللہ کا قرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، آپ کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں، آپ کے احساسات کچھ اور ہوتے ہیں. تو جب ان مہینوں میں آپ اس گھر میں ہوں جو اللہ کا گھر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، جہاں پہ وہ موجود ہیں، جو ان کا شہر مدینہ ہے، جو ان کا مکہ مدینہ ہے، تو اس شہر میں اللہ کے گھر میں جب آپ موجود ہوتے ہیں تو واقعی یہ ایک اللہ کی بلیسنگ ہے کہ آپ اس اتنے بابرکت مہینے میں اس جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم موجود تھے، وہ وہاں پہ موجود تھے، وہ اللہ کا گھر ہے. تو وہاں سے جب آپ اس مہینوں میں روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. آپ کی روح کی پاکیزگی ہوتی ہے، آپ کی روح کی غذا ہوتی ہے، آپ کا ایمان اور مزید بڑھ جاتا ہے. تو ان جگہوں کی برکت ہی کچھ اور ہے، ان کا ماحول، وہ کیفیات، آپ کے جذبات کچھ اور ہوتے ہیں. تو واقعی یہ ایک بلیسنگ ہے کہ جو ہم ان ایام میں اس ماہ رمضان میں پروردگار کے گھر پہ ہوں، مدینے میں موجود ہوں، تو یہ واقعی ایک الگ سی کہتے ہیں کہ بلیسنگ ہے. آپ اگر مدینہ شریف ہیں تو آپ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مہمان ہیں. اگر آپ مکہ میں ہیں، خانہ کعبہ میں، تو آپ اللہ کے مہمان اللہ کے ہیں. مہمان. کیا بات ہے. اچھا نرجس صاحبہ، کیونکہ ماشاء اللہ خود بھی مدر بھی ہیں، اور عام طور پہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ہی کرتے ہیں، چاہے روزوں کے حوالے سے، نماز کی جیسے اسپیسیفک ایج ہے، 7 سال کی عمر میں آپ پہ جو ہے سختی کی جائے، اس طرح سے بچوں کو تربیت کے حوالے سے. تو اب عام طور پہ اب ماشاءاللہ ہمارے بچے بھی بہت سمجھدار ہیں، دل بھی صبح سحری میں اٹھنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن کا روزہ تو مجھے سمجھ آتا ہے، دوسرے دن کا پھر بچے بھی وہ اس طرح کی عادت نہیں ہوتی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہم اپنے بچوں کی اسپیسیفک کیا ایسی ایج ہوتی ہے روزوں کے حوالے سے، کیونکہ روزہ رکھنا ہر تو بڑے تو رکھ لیتے ہیں، وہ بھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، گرمی موسم جیسا ہوتا ہے. تو بچوں کی ایج اگر آپ اس میں تربیت کے حوالے سے کون سی میٹر کرتی ہے رمضان کی، کہ ہم ان کی اچھی، کیونکہ آپ مدر ہیں، آپ زیادہ بہتر جانتی، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، کس طرح سے ہم ان کو اس طرف لا سکتے ہیں کہ بیٹا آگے جا کے آپ نے، یہ تو ہو گئے 2 روزے 3 روزے 4، آگے جا کے آپ نے اللہ نے توفیق دی ماشاءاللہ پورے ہی روزے آپ نے رکھنے. جی بالکل، یہ ایک تربیت کا حصہ ہے، اور تربیت کے لیے تو دین اسلام بھی کہہ رہا ہے کہ جب بچہ جو ہے نا وہ چھوٹا ہوتا ہے، 7 سال کی عمر تک جو وہ بادشاہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اس کا سیکھنے کا عمل ہوتا ہے. تو وہ گھر کا ماحول، گھر کے لوگ جو بھی آس پاس موجود ہوتے ہیں، ان سب کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے وہ ان سے سیکھتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکھنا اس وقت بول بھی نہیں پاتا، بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ ہر چیز اس کے مائنڈ میں آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ سیو ہو رہی ہوتی ہے. اگر وہ اپنے گھر والوں کو عبادت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، روزے رکھتے ہوئے دیکھ رہا ہے، گھر کا ایک ماحول اچھا سا دیکھ رہا ہے، تو جیسا ماحول ہوگا وہ ڈائریکٹلی اسی طرف اس کی انٹینشنز ہوں گی، اور اسی طرف وہ جو ہے وہ چاہے گا کہ میں بھی ایسا کروں. ہمیشہ جو ہے چھوٹے اپنے بڑوں کو فالو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑے گھر میں کیا کر رہے ہیں. اور تربیت کے لیے بھی دین اسلام بھی یہ کہہ رہا ہے کہ 7 سال کی عمر تک تو بچے کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس وقت وہ اس کا بچہ تربیت کا. بچی دونوں کی بات. جی 9 سال کی عمر میں بچیوں پہ فرض ہو جاتے ہیں تمام شرعی لحاظ سے ہمارے یہاں، کہ نماز بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہے، تمام پردہ بھی فرض ہے. تو اب اس سے پہلے بچوں کی پریکٹس کروانی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ ایک ڈائریکٹلی آپ رکھوا دیں گے، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا پہلے دن، پہلی دفعہ کوئی بھی عمل انسان کرتا ہے، وہ اس کا یوز ٹو نہیں ہوتا، تو اس کو تھوڑی سی پرابلمز ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تربیت کا یہ کہ ہم پہلے سے ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا ایک تو مائنڈ بنائیں، ان کو اس طریقے سے تیار کریں. پہلے مینٹلی پریپیئرڈ کرنا ضروری ہے، پہلے ہم ان کو مینٹلی پریپیئرڈ کریں، اس کے بعد ان کو تھوڑا سا دین کی طرف، خدا کی طرف باتیں سمجھا کے، پھر ہم جیسے روزہ رکھ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دن بھر ہم پانی سے بھی نہیں پی رہے ہیں، ہم کھانا بھی نہیں کھا رہے ہیں، وہ آبزرو کرتے ہیں بچے. پھر آپ نے ان کو ایک ایک روزہ رکھوا دینا ہے. آدھے دن کا، مجھے یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو میری دادی بھی ماشاءاللہ وہ بھی ایک مومنہ ذاکرہ تھی، اور تربیت میں ان کا بھی ہاتھ ہے میری،
کہ وہ ہمیں چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں کرنا سکھاتی تھی. میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاؤں کہ نماز پڑھنا اللہ کی طرف انہوں نے اس کا ثواب اور اجر اس وقت بچپن میں تو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ ثواب ہمیں آخرت میں ملے گا کس صورت میں. تو دادی ہماری کرتی تھی کہ اپنے ساتھ سب چھوٹے بہن بھائیوں کو بٹھایا. بابا کیونکہ مصروف ہوتے تھے ظاہر سی بات ہے, والدہ بھی, تو دادی کے ساتھ زیادہ ہم لوگ اٹیچ تھے. دادی نماز پڑھ رہی ہیں, جا نماز کے نیچے چھوٹی سی کوئی کینڈی ہے, کوئی چیز ہے, ہمارے لیے وہ انتظام کر کے رکھ. جب ہم نماز پڑھ لی ان کے ساتھ تو کہتی ہیں دیکھیں اب جا نماز اٹھائیے, آپ کو اللہ نے دیکھیں ہاں کیا کیا دیا ہے. بات ہے, تو اس طریقے سے ویری ہم لوگ کا نائس. شوق پیدا ہوتا تھا کہ نہیں اللہ میاں ہمیں اس کا اجر دے رہے ہیں, تحفہ مل رہا ہے, چیزیں مل رہی ہیں. اسی طرح روزوں کی پریکٹس ہے کہ ہمیں آدھا دن کا روزہ رکھوایا گیا کہ آپ صبح سے آپ اٹھے, 12 بجے تک. ہاں آپ نے آدھا دن کا روزہ رکھا, اب آپ کھول لو کیونکہ اب آپ کا عادت چڑیا روزہ, وہ مختلف گھروں میں نام ہوتے ہیں کہ آپ اس طریقے سے روزہ رکھیں. تو وہ کر کے آدھے دن کی پریکٹس ہوئی, اس سے پھر 4 بجے تک کی پریکٹس ہوئی, پھر 7 بجے تک کی پریکٹس ہوئی. 3 اس میں پورشن میں ڈیوائڈ کر کے ہمیں اس طرح سے پریکٹس کروائی گئی. تو یہ بچوں کو اس طرح پریکٹس آپ کروائیں تو آدھا آدھا کر کے وہ تیار ہو جائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے پرہیز کرنا ہے, کھانے سے پینے سے اپنے آپ کو روکنا ہے. ان کے اندر بھی پرہیزگاری آئے گی, ان کے اندر بھی صبر آئے گا. بچوں میں جب صبر آ جائے گا تو پھر جب ان کی عمر ہو جائے گی کہ وہ واقعی ان پہ روزے اور نمازیں فرض کر دی گئیں تو پھر وہ اچھے طریقے سے اس کو انجام دے سکیں گے. اچھا نرجس صاحب, جس طرح سے ہم نے بات کی روزے کی متعلق کہ ڈیفینیٹلی آپ نے کھانا نہیں ہے, اور پھر جیسی صبح سے لے کے جو ایک طریقہ کار ہے ٹائم اس کو فالو کرنا ہوتا ہے. اچھا اس میں ہم کہیں نہ کہیں بہت ساری چیزیں اسکپ کر چلے. ہم نے مان لیا ہم نے اپنی زبان کا خیال کرنا, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, کچھ بھی ہو, لیکن ہم کہیں نہ کہیں نمازوں میں کوئی نہ کوئی اسکپ کر جاتے, ڈنڈی مارتے ہیں. کچھ کوشش ہوتی ہے, نیند آ گئی ہے, تھک گئے ہیں, یہ وہ. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ ہم عبادات تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں, نمازیں اس میں کتنی ضروری ہوتی ہیں, اور اسپیسیفک ڈیفینیٹلی ہم تہجد کی بھی چیزیں ہوتی ہیں, عبادت کا جو سلسلہ ہوتا ہے, تو جو فرض ہے اس پہ کتنا زور دینا چاہیے رمضان میں, یہ بتائیں. بالکل, فرض تو ایسا ہے کہ بس فرض ہے, اس کا تو کوئی آپ کو کرنا ہی نہیں ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ نماز اور روزے میں کیا فرق ہے کہ اگر آپ روزے آپ کے قضا ہو جاتے ہیں تو آپ قضا روزے رکھ لیتے. اگر آپ کے روزے کسی وجہ سے بھی چھوٹ گئے اور اللہ نے رعایت دی ہوئی ہے کہ اگر بیمار ہیں اور ایسی کنڈیشن ہے کہ روزے رکھنے سے اور طبیعت بگڑ سکتی ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ قضا بعد میں رکھ لیجئے. لیکن نماز کی کوئی قضا نہیں, نماز فرض ہے. اور نماز کا ایسا حکم ہے کہ آپ اگر بستر پہ بھی ہیں, بیمار بھی ہیں تو آپ نے پڑھنی ہے. کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیں, بیٹھ نہیں سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھ لیں. اگر آپ جو ہے نا لیٹ کر اس طرح نہیں تو آپ اشاروں میں پڑھ لیں. اگر آپ اشاروں میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنی نیت رکھیں اور اپنے اندر تو انسان اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے نا, آپ زبان نہیں لا سکتے لیکن اندر ہی اندر آپ ذکر کریں. تو نماز کا چھوڑنے کا تصور تو ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے یا انسان تھکا ہوا ہے یا سو مصروف ہے, جاتے ہیں کیونکہ عام طور پہ روزے میں لوگ سوتے ہیں بالکل دن لوگوں میں. کی رہ جاتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ دیکھیں نماز کے بغیر تو کوئی عبادت قبول نہیں ہے. نماز تو فرض ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے یہ ہے کہ پروردگار نے آسانیاں کر دی ہیں کہ اگر آپ راستے میں ہیں, آپ کہیں پر ہیں, کس آسانی ہے, آپ جس طرح بھی ہے, بس آپ اول اپنی نماز کو ادا کر لیں تو بہتر ہے. وقت پہ ادا کر لیں, نہیں تو آپ قضا ہونے سے پہلے, اس کا ٹائم نکلنے سے پہلے آپ اس کو ادا کر لیں تو بہتر ہے, کیونکہ نماز کی تو کوئی قضا نہیں ہے. اچھا ماشاء اللہ سے نرجس صاحبہ, جس سے آپ گفتگو فرما رہی تھی, آپ نے خود اپنے آغاز میں بھی ذکر کیا کہ والد صاحب کی کافی اثر آپ کا رہا ہے اور ان کی شخصیت سے بھی آپ کافی متاثر رہی ہیں, اور ایک طرح سے استاد بھی ہیں آپ کی. بالکل. ان کا بھی ماشاء اللہ ایک بہت بڑا نام ہے, علامہ سید قمر عباس صاحب جو ہے وہ ایک اپنا دین کے حوالے سے بڑا نام رکھتے ہیں. تو مجھے یہ جاننا ہے کہ استاد اور والد دونوں مختلف ایک رشتے ہوتے ہیں, تو کبھی انہوں نے, ہم انسان ہے نا, غلطی ہوتی ہے بہت جگہ پہ, ہم نہ سمجھ بھی ہیں, بالکل بھی اللہ بادشاہ ہے وہ ہمیں ٹھیک کرنے والا. تو کبھی آپ کی رہنمائی کرتے ہوئے, تربیت کرتے ہوئے, بڑا اہم سوال ہے کیونکہ بیٹی بھی ہے, صاحبزادی بھی, شہزادی بھی ہیں, تو کبھی سختی کیسے طریقہ کار ہوتا ہے سکھانے کا, کیونکہ اس سوال کی توسط سے جو دیگر والدین ہیں شاید وہ بھی جان سکیں کہ بچہ ہو یا بچی ہو, مطلب میں فرق نہیں رکھ رہی, تو والدین کس طرح سے ان کو لے کے کیونکہ آپ ایک خود ماشاءاللہ انہی لیگیسی کو, انہی چیزوں کو کیری کی ہوئی آج آپ وہ گفتگو کر رہی ہیں جو آج سیکھا ہے آپ نے. بالکل. تو کیا کہیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ میرے والد عالم دین بھی ہیں اور انہی کو دیکھا, انہی کو سیکھا اور انہی سے ہی انسپائر ہوتی ہوں. میرے آئیڈیل بھی وہی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ظاہر سی بات ہے ہر اولاد اپنے ماں باپ کو جو ہے نا پسند کرتی ہے, ان سے محبت کرتی ہے کیونکہ وہ اس کے والدین ہیں, اور والدین اپنی اولاد کو. لیکن یہاں تھوڑا سا ایک وہ بھی ہے کہ میں نے تھوڑا سا ڈفرینٹ یہ دیکھا کہ جو میرے والد ہیں یعنی میرے بابا جو ہیں, ان کا ایک انداز جو ہے نا وہ بہت الگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے,
دین میں جبر نہیں ہے، اور کہتے ہیں بیٹا کوئی بھی کام زبردستی کروانے سے بہتر ہے کہ نہ کرو. یعنی ان کا یہ تربیت کا طریقہ ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے زبردستی نہیں کہا کہ بیٹا دین کی طرف آؤ، بیٹا یہ دینی معلومات لو، یہ تربیت ہے تمہیں یہ کرنا. نہیں، جو اپنے سارے بچوں کو انہوں نے ایزی چھوڑا کہ جو تم لوگ کو بہتر لگتا ہے. ہاں غلط صحیح اچھا برا یہ سب بتاتے. ان کی تربیت کا انداز بھی ایسا ہے کہ نہیں وہ سختی نہیں کرتے، وہ آرام سے، کیونکہ دین اسلام اور تو محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے. کبھی انہوں نے جو ہے نا ایسے نیگیٹو بات کبھی بھی نہیں کی، نہ میڈیا پہ نہ اس پہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت اور امن کا دین ہے، یہ والی فتنہ انگیز بات اور اس طرح کی. تو گھر میں بھی ان کا یہی ماحول ہے کہ وہ بچوں کو تربیت دیتے ہیں، پیار سے محبت سے سکھاتے ہیں، کبھی جبر نہیں، کبھی زبردستی نہیں، کبھی ڈانٹ نہیں. ہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے، اور ابھی سیکھنے کا عمل جاری ہے ہمارا، تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں اور آگے پیچھے چیزیں معاملات ہو جاتے ہیں. تو مجھے بڑا وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر بابا نے پروگرام دیکھا یا کچھ کوئی بات ایسی ہو گئی تو وہ ہوگا. لیکن وہ کہتے ہیں بیٹا ایسے نہیں، یہ ایسے بہتر تھا یا یہ نہیں. لیکن کبھی اس طرح سے سختی والا معاملہ کہ بہت سختی سے پیش آنا، وہ اس طرح سے نہیں. تربیت کا ایک ان کا انداز ہے کہ وہ اچھے طریقے سے سکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہمارے دوستوں کی طرح رہے ہیں. وہ کبھی ایسا نہیں کہ وہ ظاہر سی بات ہے ایک روب ہوتا ہے لیکن انہوں نے گھر میں ماحول ایسا ہے، ساتھ بیٹھنا، ساتھ کھانا، گفتگو کرنا. اور ان کا روٹین ایسا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ چھٹی والے دن، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہاں سارے اس میں ہم ڈیز میں بزی ہوتے ہیں، تو جیسے ویکینڈ ہوتا ہے تو چاہتے ہیں سب بچے اکٹھا بیٹھیں، دسترخوان پہ موجود ہوں اور موضوع چھیڑتے ہیں. تو وہ اسی طرح کا دین اسلام پہ کوئی بھی ٹاپک ہوتا ہے بولتے ہیں نکالو اور اس پہ بات کرو. سوال وہ پسند کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو اور میں بتاؤں. آرگیومنٹس رہتے ہیں، اجازت ہوتی ہے، ہاں بالکل اسپیس دی اجازت جاتی ہے کہ آپ اختلاف رائے رکھی جا ہاں سکتی ہے. بالکل. وہ کہتے ہیں بیٹا سوال کرنے کا ہر انسان کا حق ہوتا ہے. اچھا ماشاء اللہ نرجس صاحب، جس طرح سے ساری گفتگو رہی ہے تو آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ کچن میں بھی کچن کے معاملات بھی دیکھتی ہیں آپ؟ بالکل، یہ تو خواتین کی ذمہ داری ہے، اور میں کہتی ہوں یہ خواتین کا ایک پارٹ ہے نا، ان کی زندگی کا حصہ ہے، اس کے بغیر تو ان کا گزارا نہیں ہے. تو کچن کے کاموں میں کھانا بنانا یہ ساری چیزیں ان سب میں انٹرسٹ ہے اور کرتی ہوں ماشاء اللہ. میں نے اس لیے کر لیا کیونکہ سامنے والے کو یہ نہ لگے کہ آپ کا سارا دھیان اس طرف ہے، اپنی اس فیلڈ کی طرف، اور آپ کچن ہی، کیونکہ مجھے یہ بتانا ضروری کہ آپ خود بھی ایک عام خاتون ہیں، بالکل مدر بالکل، ہیں، ایک عام عورت کی بیٹی طرح. ہیں، ہاں بیوی ہیں، سارے معاملات ہیں، اور اللہ کی بندی بھی ہیں، وہ معاملات بھی دیکھنی ہے. بالکل. تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی ماہ رمضان کے حوالے سے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ہے تو پروردگار عالم کے جتنا نزدیک ہو سکتے ہیں اس کا قرب حاصل کرے، اس کی رضا حاصل کریں، اس کی خوشنودی حاصل کرے. اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو کوشش کریں کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی لائیں، اپنے اندر صبر. یہ کہ روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مہینہ میں روزے نازل فرمائے، روزے فرض کیے ہیں ہم پہ، وہ اس لیے کہ آپ تقوی اختیار کریں، یعنی آپ کے اندر آپ کا اخلاق بہتر ہو، آپ کا کردار بہتر ہو. روزہ صرف جو ہے وہ بھوک اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ نام ہے کہ آپ کے اندر پاکیزگی آئے، آپ کا قلب پاک اور طاہر ہو، آپ کا کردار بہتر ہو، آپ کا اخلاق بہتر ہو، آپ کی گفتار، آپ کی سوچ و فکر بہتر ہو، اور اپنی ذات سے کوشش کریں کہ کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں. جی بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، ہماری بہت صحیح دعائیں آپ کے لیے. جی ناظرین، ہماری مہمان جو ہے سیدہ نرجس فاطمہ صاحبہ کی آپ نے گفتگو سنی، اور میں نے دیکھیں 2-3 ہم عام انسان ہیں، کوئی ہم گناہ گار لوگ ہیں، اللہ بادشاہ ہے. اور میں نے عام زمانوں میں بھی کچھ سوالات کرنے کی کوشش بھی کی، جاننے کی. ہم جس طرح سے عام معاملات ہوتے ہیں، کچن بھی ہوتا ہے، بچے بھی ہوتے ہیں، گھر کی اہم ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جس طرح سے میں نے کہا کہ ہماری جو مہمان ہیں وہ ان کے فادر نے جس طرح سے ماشاءاللہ ان کی تربیت کی، یہ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے، جو بھی پیرنٹ ہوتے ہیں، کہ ہم اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں. اور بچے ہم سے ہی سیکھتے ہیں، چاہے ماہ رمضان کا مہینہ ہو یا عام معاملات. اور آج کل کے بچے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ منہ پر ہی کہ آپ یہ کام تو کرتے نہیں، آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کرنے کے لیے. تو اس کے لیے ان سب کام کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے پہلے آپ کو خود ویسے بننا ضروری ہے. اور ڈیفینیٹلی ماہ رمضان کا مہینہ تو میں سب کو کہوں گی کہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح انسان بن سکیں کہ ہمارا اللہ، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم سے راضی ہوں. اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ.